بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مس رائٹنگ دفعہ نمبر 376 2 PPC زنا بالجبر۔ ہر مقدمہ کے حالات و واقعات مختلف ہوتے ہیں۔ حالات و واقعات: کسی عورت کے ساتھ زبردستی زنا کرنا، تعداد ملزمان 2 یا زیادہ، گینگ ریپ کہلاتا ہے۔ جرم اس میں دفعہ 376 تعزیرات پاکستان لگتا ہے۔ کرائم سین کارروائی: پولیس بار موقع، رپورٹ ضمنی موقع۔ نمبر 1 ملاحظہ موقع جائے وقوع۔ نمبر 2 کارڈنگ یا فوٹوگرافی کرنا۔ نمبر 3 فوری ملاحظہ ڈاکٹری بازریا لیڈی ڈاکٹر، میڈیکل چیک اپ، متاثرہ عورت باغرض سویب۔ نمبر 4 مادی شواہد کی تلاش۔ نمبر 5 ممکنہ مادی شواہد: بال، سگریٹ بڈ، فنگر پرنٹ، فٹ پرنٹ، مادہ تولید، بیڈ شیٹ، تکیہ، ریشے، ٹوٹی ہوئی چوڑیاں، اشیاء واز گزشتہ ملزمان۔ نمبر 6 دوران کشمکش اگر کوئی ٹوٹی ہوئی چیز پڑی ہو۔ نمبر 7 مادی شواہد قبضہ میں لینا اور ان کا پارسل بنانا بار موقع۔ نمبر 8 استغاثہ برائے اندراج مقدمہ۔ نمبر 9 فرد مقبوضگی باموجودگی گواہان۔ نمبر 10 بیانات 161 ضابطہ فوجداری۔ نمبر 11 نقشہ موقع نظری بلا سکیل۔ نمبر 12 حصول MLC میڈیکل رپورٹ متاثرہ پارچات متاثرہ۔ نمبر 13 تلاش ملزم۔ نوٹ: متاثرہ عورت کا فوری میڈیکل چیک اپ کرایا جائے گا۔ تاخیر کی صورت میں مثبت رزلٹ کے چانس کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ متاثرہ عورت سے تصدیق کرانی چاہیے کہ بعد از ریپ اس نے واش روم کا استعمال کیا ہے یا نہیں، اور یہ تمام معلومات لیڈی پولیس افسر کے ذریعے حاصل کی جائیں گی اور وقت وقوع کے بارے میں دریافت کیا جائے گا۔ تکمیل رجسٹر ہے تھانہ۔ نمبر 1 تکمیل رجسٹر۔ نمبر 2 رپٹ آمد استغاثہ ترتیب FIR۔ نمبر 2 تکمیل رجسٹر۔ نمبر 1 اندراج FIR۔ نمبر 3 تکمیل رجسٹر۔ نمبر 2 رپٹ تکمیل FIR و روانگی کانسٹیبل۔ نمبر 4 تکمیل رجسٹر۔ نمبر 9 حصہ دوم۔ نمبر 5 تکمیل رجسٹر۔ نمبر 2 واپسی و حوالگی مال مقدمہ بمطابق فرد من جانب تفتیشی افسر۔ نمبر 6 تکمیل رجسٹر۔ نمبر 19 مال مقدمہ رپورٹ ضمنی یا گرفتاری ملزمان۔ نمبر 1 تلاش ملزم یا ملزمان۔ نمبر 2 دستیابی ملزم یا ملزمان۔ نمبر 3 دریافت ملزم یا ملزمان۔ نمبر 4 گرفتاری ملزم یا حلیہ۔ نمبر 5 سرٹیفکیٹ شناخت ملزم یا پرچہ اطلاع مجاریہ۔ نمبر 6 اطلاع نامہ گرفتاری برائے عدالت۔ نمبر 7 اطلاع نامہ گرفتاری برائے ورثہ ملزم۔ نمبر 8 میڈیکل چیک اپ ملزم، پارچات ملزم، سویب برائے DNA ملزم، مادہ تولید پوٹینسی ٹیسٹ برائے قوت مردانگی۔ نمبر 9 بندی ملزم حوالات تھانہ بعد جامع تلاشی۔ نمبر 10 حصول میڈیکل رپورٹ ملزم، رپورٹ ضمنی ریمانڈ جسمانی یا جوڈیشل۔ نمبر 1 درخواست برائے ریمانڈ جسمانی۔ نمبر 2 دریافت ملزم، انکشاف ملزم یا ملزمان۔ نمبر 3 گرفتاری دیگر ملزمان، حصول ریمانڈ جسمانی۔ نمبر 4 میڈیکل چیک اپ دیگر ملزمان، نمونہ جات مادہ تولید باغرض DNA پوٹینسی ٹیسٹ برائے قوت مردانگی و پارچات ملزم۔ نمبر 5 بندی ملزمان حوالات جوڈیشل۔ نمبر 6 حصول میڈیکل رپورٹ ملزمان، رپورٹ ضمنی رپورٹ اختتامی۔ نمبر 1 چلانی ضمنی SHO خود مرتب کرتا ہے۔ نمبر 2 فارم چلان رپورٹ 173 ضابطہ فوجداری SHO خود مرتب کرتا ہے۔ نمبر 3 سزا سلپ SHO خود مرتب کرتا ہے۔ نوٹ: چلانی ضمنی صرف SHO ہی مرتب کرتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی افسر مرتب نہیں کر سکتا۔ SHO تفتیش کا بغور جائزہ لیتا ہے، اگر تفتیش سے اتفاق کرے تو رپورٹ زیر دفعہ 173 ضابطہ فوجداری مرتب کر کے جوڈیشل فائل مائع نقل مثل پولیس دونوں کے ہر صفحہ پر سرخ روشنائی سے صفحہ نمبر اور تھانے کی مہر لگائی جاتی ہے اور اس بات کی تصدیق کی جاتی ہے کہ متعلقہ تمام رجسٹر ہے تھانہ میں ان کے اندراجات ہو چکے ہیں۔ پھر معرفت SDPO صاحب جناب SP صاحب کے توسط سے ڈسٹرکٹ اٹارنی صاحب بعد چیکنگ چلان متعلقہ عدالت کو ارسال کرتے ہیں عدم گرفتاری ملزم کی صورت میں۔ نمبر 1 درخواست برائے اجراء وارنٹ گرفتاری۔ نمبر 2 درخواست برائے اجراء اشتہار زیر دفعہ 87 ضابطہ فوجداری۔ نمبر 3 تکمیل رجسٹر۔ نمبر 4 حصہ اول
اگر اپنے علاقے کا ہو تو سرخ روشنائی سے، دیگر نیلی روشنائی سے اندراج۔ نمبر 4 تکمیل رجسٹر نمبر 5 حصہ دوم۔ نمبر 5 تکمیل رجسٹر نمبر 10 حصہ اول۔ نمبر 6 درخواست برائے تعین ملکیتی جائیداد۔ نمبر 7 درخواست برائے کرکی جائیداد زیر دفعہ 88 ضابطہ فوجداری۔ نمبر 8 کارروائی 88 ضابطہ فوجداری بازری عدالت۔ نمبر 9 مقدمہ درج ہونے کے بعد تفتیش عمل میں لائی جاتی ہے اور تمام تار وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے مقدمہ کو یکسو یا گرفتاری ملزمان کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر مقدمہ میں کوئی خاطر خواہ پیش رفت ہوتی نظر نہ آئے تو مقدمہ کو زیادہ دیر تک زیر تفتیش نہیں رکھا جاتا، بلکہ SHO اس کی 173 ضابطہ فوجداری کے تحت رپورٹ عدم پتہ مرتب کر کے تمام حالات و واقعات درج کرتا ہے اور اس کو بستہ عدم پتہ 5 سالہ میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اگر کسی وقت مقدمہ میں کوئی پیش رفت ہوتی نظر آئے تو دوبارہ تفتیش شروع کر کے مقدمہ کو یکسو کیا جاتا ہے۔ بعد از چلان تکمیل رجسٹر ہے تھانہ۔ نمبر 1 تکمیل رجسٹر نمبر 1 انڈیکس FIR۔ نمبر 2 تکمیل رجسٹر نمبر 2 روانگی چلان۔ نمبر 3 تکمیل رجسٹر نمبر 9 حصہ دوم اندراج چلان۔ نمبر 4 تکمیل رجسٹر نمبر 21 روڈ سرٹیفکیٹ۔ نمبر 5 اگر ملزم دوسرے تھانہ یا ضلع کا رہائشی ہے تو پرچہ اطلاعی مجاریہ رجسٹر نمبر 12 جاری ہوگا۔ تصدیق پرچہ اطلاعی کی صورت میں آبائی تھانہ کے رجسٹر نمبر 9 حصہ سوم اور 12A مصولہ میں اندراج ہوگا اور مجاریہ تھانہ اپنے رجسٹر نمبر 9 حصہ سوم میں اندراج کرے گا۔ پرچہ اطلاعی اول باوقت گرفتاری ملزم جاری ہوگا۔ دوم چلان مرتب ہونے کے بعد جاری ہوگا۔ سوم سزایابی یا بریت بعد فیصلہ عدالت پر جاری ہوگا۔ سزایابی کی صورت میں متعلقہ تھانہ میں اس کا اندراج رجسٹر نمبر 9 حصہ پنجوں میں ہوگا۔ تفصیل کاغذات چلان جوڈیشل فائل۔ نمبر 1 فارم چلان رپورٹ 173 ضابطہ فوجداری۔ نمبر 2 اصل تحریر استغاثہ۔ نمبر 3 نقل FIR۔ نمبر 4 اصل نقشہ موقع۔ نمبر 5 اصل فردات مقبوضگی۔ نمبر 6 میڈیکل رپورٹ متاثرہ عورت یا پارچات۔ نمبر 7 میڈیکل رپورٹ ملزمان یا رپورٹ DNA ٹیسٹ پوٹینسی ٹیسٹ قوت مردانگی۔ نمبر 8 نقل درخواست ریمانڈ جوڈیشل یا جسمانی۔ نمبر 9 سرٹیفکیٹ شناخت ملزم۔ نمبر 10 سلپ سزا۔ نمبر 11 نقول بیانات 161 ضابطہ فوجداری۔ نمبر 12 نقل قوائف ملاحظہ موقع۔ تفصیل کاغذات نقل مثل پولیس یا پولیس فائل۔ نمبر 1 انڈیکس مثل پولیس۔ نمبر 2 نقل استغاثہ۔ نمبر 3 نقل FIR۔ نمبر 4 نقل نقشہ موقع۔ نمبر 5 نقول فردات مقبوضگی۔ نمبر 6 اطلاع نامہ گرفتاری برائے عدالت۔ نمبر 7 اطلاع نامہ گرفتاری برائے ورثہ ملزم۔ نمبر 8 نقول ریمانڈ جوڈیشل یا جسمانی۔ نمبر 9 نقول تمام ضمنیات مائع بیانات 161 ضابطہ فوجداری۔ فیصلہ عدالت۔ نمبر 1 تکمیل رجسٹر نمبر 1 انڈیکس FIR۔ نمبر 2 تکمیل سلپ سزا۔ نمبر 3 تکمیل انڈیکس مثل پولیس۔ نمبر 4 تکمیل رجسٹر نمبر 9 حصہ پنجم۔ نمبر 5 نقل مثل پولیس کو بستہ فیصلہ شدہ 2 سالہ میں رکھا جائے گا جبکہ جوڈیشل فائل عدالتی ریکارڈ ہوگا۔ نوٹ: تمام مقدمات میں تفتیشی افسر کے پاس تفتیشی بیگ کا ہونا اور اس کا استعمال دوران ملاحظہ موقع جائے وقوع پر کیے جانے کا ذکر رپورٹ ضمنی نمبر 1 میں کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اکثر عدالت میں ان کے بارے میں سوالات کیے جاتے ہیں جن کا تفتیشی افسر کی جانب سے تسلی بخش جواب نہ ملنے پر مقدمہ پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں مس رائٹنگ کا انداز ہر تفتیشی افسر کا جدا گانا ہوتا ہے۔ کام کرنے کی ترتیب مختلف ہو سکتی ہے کیونکہ تفتیشی افسر حالات و واقعات کے مطابق تفتیش کرتا ہے۔ اسی طرح تفصیل کاغذات چلان کی ترتیب میں بھی فرق ہو سکتا ہے۔ بہرحال کوئی بھی کام حتمی یا مکمل نہیں ہوتا کیونکہ ہر کام میں بہتری کی گنجائش باقی رہتی ہے۔